السلام علیکم، میں ہوں زاویہ ٹی وی کے ساتھ احمد حسنین۔ آج ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو مسلمان ممالک جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جو ایک ان کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ تھا اور اس کی وجہ سے وہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے، وہ اب جو ہے وہ ان کا گٹھ جوڑ ٹوٹتا جا رہا ہے، وہ ٹکڑوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ تو ان کا ٹکڑے ہونے کی جو وجہ ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اس کی وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی جو مجبوریاں ہیں مسلمان ممالک کی کہ وہ انہیں مسلمان ممالک جو ہیں سارے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس میں خاص کر جو ذکر ہوگا وہ سعودی عرب کا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ ہے، وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسلمان کے دل سے ان کا احترام ختم نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ہم جو ہے نا سعودی عرب کا ان کا احترام بھی کرتے ہیں، عرب ممالک کا، خاص کر کے جو پاکستان ہے وہ ان کے ساتھ ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتا ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ پر حملہ ہوا اسرائیل نے کیا، اس میں بھی پاکستانی حکومت نے، پاکستانی فوج نے جا کے سب سے پہلے جا کے اس کو مسئلے کو حل کیا اور ختم کروایا۔ لیکن جو اب صورتحال ہے، وہ جو سعودی حکومت ہے وہ اب اس اپنے معاہدے سے یا پاکستان کے ساتھ دوسرے ممالک مسلمان ممالک سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہلے ہی پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے تعلقات جو تھے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اب اس نے ایک نئی چال شروع کر لی ہے۔ وہ کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو 1948 میں آباد ہوا تھا، 3000 سال پہلے وہ ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا، کہیں ان کو اپنی جگہ نہیں تھی، وہ ایسے ہی بھٹکتے پھرتے تھے۔ لیکن 1948 میں آ کے ان کو مسلمانوں کی جگہ جو وہاں پہ تھی فلسطین کے پاس، سعودی عرب، عراق، ایران کے درمیان میں جو چھوٹا سا خطہ تھا مسلمانوں کا، فلسطین، وہاں پہ ان کو دیا گیا چھوٹا سا، یعنی کہ بہت کم تعداد میں جو تھے نا یہودی یا یہودی وہاں پہ آئے۔ لیکن انہوں نے 1948 کے بعد 1956 کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا بہت زیادہ حصہ جو مسلمانوں سے وہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد 1967 کی جنگ ہوئی ہے، 1967 کی جنگ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ، یعنی کہ آدھی تعداد انہوں نے حاصل کر لی اس خطے کی، لیکن وہ بھی بہت تھوڑی تعداد میں تھا۔ لیکن جو اب کی صورتحال ہے 1999 کی، 1999 کا جو نقشہ ہے اس کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں بالکل نارمل، جس طرح پاکستان کا نقشہ ہے، سبز جو حصہ ہے اس میں مسلمانوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور جو وائٹ حصہ ہے اس میں اقلیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اب انہوں نے اسرائیلی حکومت نے اپنا نقشہ ظاہر کیا ہے وہاں کا، اس میں بہت کم تعداد میں، یعنی کہ جس میں مائنر سے تعداد رہ گئی ہے مسلمانوں کی، باقی سارا وہ اسرائیلی یہودیوں نے قبضے میں لے لیا ہوا ہے۔ اب جو ان کا نیا منصوبہ ہے یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا، وہ یہ ہے کہ اب وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو آباء و اجداد، ہماری جو آبائی زمین ہے، وہ اس کے اندر انہوں نے اپنا جو نقشہ جاری کیا گریٹر اسرائیل کا، اس کے اندر سعودی عرب کا سب سے زیادہ حصہ شامل ہے، اس کے اندر عراق بھی شامل ہے، اس کے اندر ایران کا بھی حصہ شامل ہے۔ اب وہ انہوں نے جو نقشہ اپنا جاری کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے اور ہم اس کو اب آباد کریں گے۔ اس لیے ان کو سب سے زیادہ، کیونکہ جو سعودی عرب ہے اس کا سب سے زیادہ جو حصہ ہے سعودی عرب کا آ رہا ہے، اب وہ اس طرح جو اسرائیل ہے وہ سعودی عرب کو استعمال کر رہا ہے، استعمال اس طرح کر رہا ہے کہ اس نے پہلے سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ معاہدے کیے ہیں۔ پیچھے کی بات ہے 2018 میں ان کی بہت زیادہ وزیر خارجہ نے، جو ان کا اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس نے سعودی عرب اور عراق کے 5 عرب ممالک کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے جب ان کا اپنا کام ختم ہو گیا اسرائیلیوں کا، تو انہوں نے وہ جو ویڈیو ہے ان کی امریکہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ انہوں نے لیک کر دیا۔ اس سے وہ جج کرتے ہیں اسرائیل، کیونکہ اسرائیل جو شروع سے وہ پورے، یعنی کہ اب ہماری دنیا کو ہینڈل کر رہا ہے، پوری ورلڈ وائڈ، یعنی کہ اس کو ہینڈل کر رہا ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہودی وہ آپ کا کبھی سکا نہیں ہو سکتا، لیکن جو مسلمان ممالک ہیں، خاص کر عرب ممالک جو ہیں، وہ پھر بھی اپنے بدلے اپنی جو ان کی مفادات ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اسرائیل کو، اب صرف پاکستان واحد ملک رہ گیا ہے جس نے ابھی تک اسرائیل کو نہیں مانا، باقی ہر ملک نے مان لیا ہے۔ سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ اس پاکستان کے ساتھ، کیونکہ
پاکستان نے صرف اور صرف سعودی عرب کی وجہ سے یہ اسرائیل کو نہیں مانتا، کیونکہ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، لیکن جو سعودی عرب ہے وہ اب اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا ہوا ہے۔ اب وہ ان کی حکومت 2018 میں اس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا سعودی حکومت نے کہ جو اسرائیل ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی آبائی زمین حاصل کرے، اور جو اس کی اب چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کو گریٹر اسرائیل کے نام سے وہ ان کے اس کا ساتھ دے رہا ہے سعودی عرب کہ وہ اس کو جو ہے نا آباد کریں۔ اس طرح جو اسرائیل ہے وہ دنیا کے جو متعدد مسلمان ممالک ہیں ان کو اب اس وقت تقسیم کر رہا ہے کہ کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ بھی قرآن کے اوپر جو یہودی ہیں وہ ہمارے سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ریسرچ اس لیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہودی مسلمان کا کبھی سکا نہیں ہو سکتا، اور اس چیز کو وہ یہودی بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنے آپس میں تقسیم کر کے ان سے بدلے لے رہا ہے۔ بدلے لے کر اب وہ گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، اس نے نقشہ بھی ظاہر کر دیا ہے اپنا۔ اب وہ جو سعودی عرب کے ساتھ سعودی حکومت جو ہے وہ خفیہ طور پر بہت سی ملاقاتیں کر رہی ہے۔ یہ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد تو بہت زیادہ ہی جو ان کا وزیر خارجہ ہے اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ اب سعودی عرب جو اسرائیل ہے وہ اس کا حق بھی ہے اور وہ حاصل بھی کرے گا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے خارجہ کے وہ بھی ہم آباد کریں گے۔ انہوں نے جو فلائٹس بھی ہیں وہاں سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ فلائٹس کو بھی آنے جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس لیے جو اب مسلمان ممالک جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں اپنے تعلقات بہتر کریں، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ کبھی کسی کا سکا نہیں ہو سکتا۔ اب ہماری جو حکومتیں ہیں جا کے امریکہ کے پاؤں میں گرتی ہیں، جا کے دوسرے ممالک کے ہمارے جو وزیر اعظم میں جا کے ان کو تلاشی بھی لی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو غیرت نہیں آتی۔ اس موقع پر جو پاکستانی حکومت ہے اور دوسرے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو چاہیے، جس طرح ترکی بہت اچھا کام کر رہا ہے، ملیشیا بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اب جو پاکستانی حکومت ہے، کیونکہ اسرائیل اس لیے پاکستان کے خلاف ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اسرائیل کو نہیں مانا۔ صرف وہ اسرائیل ہے، پاکستان واحد ملک ہے جس نے ابھی تک اسرائیل کو نہیں مانا۔ اس لیے ہمیں اب چاہیے، پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جو اس کا اعلان ہے اس کو اپ گریڈ کرے اور لوگوں تک پہنچائے کہ جو سعودی عرب ہے اب اس وقت بہت زیادہ سازشیں کر رہا ہے خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں الزاویہ ٹی وی۔